میں علم، عقل اور سچ کو عوام سے دور رکھتا ہوں۔ انکل، بالی ووڈ اداکار ڈینی، اس کا ایک مشہور ڈائلاگ ہے، وہ اپنی سٹائل میں سنائیں۔ میاں، ڈائلاگ کون سا ہے؟ میں شراب، سگریٹ اور عورت کو خود سے دور رکھتا ہوں۔ یہ ہمارے دھندے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارا جسم تندرست رہے اور دماغ چست۔ میں ٹھنڈا دودھ لوں گا شہد کے ساتھ۔ میاں، میں علم، عقل اور سچ کو عوام سے دور رکھتا ہوں۔ یہ ہمارے حکومت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ عوام اندھیرے میں رہے اور جھوٹی تاریخ ہو۔ میں تمہیں ایک کہانی دوں گا، وہ بھی سسپینس کے ساتھ۔ انکل، آپ کا ڈائلاگ تو اسٹرانگ ہے، لیکن اس کا صحیح سے مطلب تو سمجھائیں۔ میاں، کامن سینس۔ انکل، واٹ از کامن سینس؟ میاں، کامن سینس وہ جو کامن نہیں ہوتا۔ چل چھوڑ، میں بتاتا ہوں۔ میاں، دنیا کی کوئی بھی حکومت یا حکمران عوام کو سچ نہیں بتاتا اور عوام کو ہمیشہ اندھیرے میں رکھتا ہے۔ بٹ وہ کیوں؟ میاں، وہ اس لیے اگر عوام سچ جان جائے گی تو وہ حکومت کے خلاف ریولٹ کرے گی اور انقلابی سوچ پیدا ہوگی اور عوام کرپٹ حکومتیں گرا دے گی، اور یہ ہزاروں سالوں سے حکمرانی کرنے کا طریقہ ہوتا آیا ہے، جسے سیاست، راجنیتی یا پولیٹکس کہا جاتا ہے۔ انکل، لیکن یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ میاں، ایک سیاستدان یا حکمران عوام کے ساتھ سب سے پہلے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میری ساتھ پشتے بیٹھ کے کھا سکتی تھی، میں سیاست میں صرف آپ عوام کی خدمت کرنے کے لیے آیا۔ اچھا میاں، سن 1947 میں جب انڈیا کا بٹوارا ہوا تو اس میں انڈیا کے اپنے بہت سارے لیڈر شامل تھے پروپیگنڈا میں، کیونکہ ان کو انگریز کی حمایت حاصل تھی۔ شاید وہ مسلمانوں سے نفرت بھی کرتے ہوں گے، لیکن آج وہی لیڈر انڈیا کے ہیروز ہیں، کیونکہ سچ جنتا سے چھپایا گیا۔ میاں، یہ حکمران جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں، مذہب کے نام پہ، زبان اور نسل کے بنیاد پہ، اور لوگوں کو گمراہ کر کے اندھیرے میں رکھتے ہیں، اپنی من پسند تاریخ لکھواتے ہیں اور پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ لیکن وہ کس طرح؟ میاں، جیسے پرانے زمانے میں کوئی حکمران، کسی ایک ملک کا حکمران جب دوسری قوم پہ حملہ کرتا تھا تو وہاں کی تاریخ اور ادب، لٹریچر وہ جلا کر راکھ کر دیتا تھا اور اپنی جھوٹی من پسند نئی تاریخ لکھواتا تھا۔ سیم اسی طرح آج کے زمانے میں صرف طریقہ کار الگ ہے، کیونکہ آج کل جو پروپیگنڈا اور غلط تاریخ پھیلائی جاتی ہے، وہ جو امیر ملک ہیں، جو پیسے والی قومیں ہیں، اقوام ہیں، وہ فلم، ڈرامہ، ڈاکیومنٹریز اور ٹی وی کے ذریعے بار بار آپ کو جھوٹی اور غلط تاریخ دکھاتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے، بار بار دیکھتے آپ اس کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ ہاں انکل، یہ تو ہے،
جس چیز کا سب سے زیادہ ایڈ آتا ہے ٹی وی پہ ہم سپر مارکیٹ میں جا کر وہی خریدتے ہیں۔ میاں تم نے سوویت یونین کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں انکل، USSR، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، اس میں کئی ممالک شامل تھے جس کو ہیڈ کرتا تھا رشیا، اور رشیا اس وقت سپر پاور تھا۔ ایگزیکٹلی میاں، جس پہ امریکہ اور مختلف ممالک نے ایک پروپیگنڈا چلائی کہ یہ جو کمیونزم ہے یہ کرسچینٹی اور اسلام کے خلاف ہے، اور یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لے رہا ہے۔ حالانکہ کمیونزم کوئی مذہب نہیں، ایک اکنامک سسٹم ہے۔ وہ جو روس سوویت یونین کو ہیڈ کر رہا تھا اس کا تو اپنا مذہب جو ہے وہ آرتھوڈاکس کرسچین ہے، یعنی کہ کٹر مسیحی مذہب۔ تو امریکہ کا مذہب بھی کرسچینٹی ہے، تو ایک کرسچن ملک سے دوسرے کرسچن ملک کو کیسے خطرہ ہوا؟ یہ صرف پاور اور حکومت کا گیم ہے، اور ایک پروپیگنڈا کر کے کہ کمیونزم کرسچینٹی کے لیے خطرہ ہے، اس کو ختم کر دیا گیا، اور بالآخر امریکہ نے پوری دنیا کو اپنی کالونی بنا دیا۔ لیکن انکل، باقی جو ممالک ہیں وہ اس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ میاں اس کی وجوہات ہیں۔ کمزور ممالک کے جو حکمران ہوتے ہیں کبھی پیسے تو کبھی ڈر کی وجہ سے بک جاتے ہیں۔ دوسرا، کمزور ممالک کو کسی مضبوط اور طاقتور الائز کی ضرورت بھی ہوتی ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، لیکن یہ کمزور ممالک اکثر طاقتور ممالک کے ہاتھوں غلط استعمال ہوتے ہیں اور ان کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں۔ لیکن انکل، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ممالک کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو پھر بھی وہ کمزور کیوں رہتے؟ میاں ممالک کمزور ہوتے ہیں بکاؤ لیڈرز کی وجہ سے، کیونکہ وہ ناقص پالیسیز بناتے کیا ہیں، ان کے پاس لانگ ٹرم 25 سالہ کوئی پلان ہوتا ہی نہیں ہے۔ بس ایسے حکمران جھوٹی کہانیاں بڑی اچھی بناتے ہیں اور عوام کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، اور ایسی ہزاروں ایگزامپلس ہیں دنیا میں، اور ایسی لاکھوں کہانیاں ہمارے پیارے ملک کے حکمران بھی بناتے ہیں، اور عوام ایکسائٹمنٹ میں آ کے نعرے بھی لگاتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے انکل۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میاں کچھ بھی ہو، عوام پوری طرح سے بیوقوف اور اندھیرے میں ہے، وہ سچ کو سمجھتی نہیں ہے۔